السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اگلے 2-3 دنوں میں جو مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس مہینے میں ہم سمجھیں گے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال تفصیل کے ساتھ سیرت کا بیان ہوا، جس میں تقریباً ہم نے 3-4 مہینے تک مکمل سیرت سنی اور سمجھی تھی۔ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کو یاد ہوگا، بعض لوگ بھول گئے ہوں گے، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرت کو سمجھا تھا۔ سیرت کے 3 ادوار کو ہم نے سنا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بچپن، جوانی اور 40 سال تک کی عمر، ایک حصے میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا، اور دوسرا حصہ 40 سال کی عمر کے بعد جب نبوت ملی ہے اور مکی دور شروع ہوا ہے، آزمائشوں والا دور، پریشانیوں والا دور، اس کو ہم نے ایک حصہ بنایا تھا، اس کی تفصیل سنی تھی۔ اور تیسرا اور آخری دور ہم نے سنا تھا ہجرت کے بعد والا، مدینہ والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وفات پا جانا۔ یہ تمام چیزیں ہم سن چکے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، نسیان سے بنے ہوئے ہیں، یعنی بھولنا ہماری فطرت میں ہے، اس لیے اس کو بار بار ریوائز کرنا، بار بار اس کا دور کرنا، یہ ہمارے ایمان کو اور پیارے نبی کی محبت کو ہمارے دل میں کیا کرے گا؟ زندہ رکھے گا، اور اس میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ لیکن سیرت کا جو بیان ہم شروع کریں گے وہ آئندہ جمعہ سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں ایسی سمجھیں کہ سیرت کو سننا، سیرت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ دوستو، آج ہم مسلمانوں کے درمیان لوگ مختلف آئیڈیالوجی کے ساتھ، مختلف ذہنیتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی بھی چیز حاصل ہو جاتی ہے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے دوستو، دنیا کا معاملہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے، صرف دعویٰ کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اور صبح 12 اور 1 بجے بستر چھوڑتا ہے، وہ کروڑ پتی نہیں بن سکتا بظاہر، اللہ جس کو بنانا چاہے وہ بن جائے گا۔ ایک آدمی محنت ہی نہ کرے، گھر سے باہر ہی نہ نکلے، اور وہ یہ سوچے کہ میرے ساتھ دنیا کی تمام نعمتیں مجھ کو مل جائے، تو یہ بات تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں آتی۔ ہر آدمی کہے گا محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور سنتوں پر نہ چلے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ سیرت کو سننا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس کی سیرت کے معنی ہے زندگی کے، اور یہاں پر مراد اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ سیرت النبی مطلب اللہ کے نبی کی زندگی، حیات النبی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ان کی زندگی کو سننا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارے نبی نے کیا اس دنیا میں آ کر انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے اور ہمارے لیے کیا 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 ہے، اور اسی طرح اس دنیا کے اندر چین و سکون اور امن و امان لانے کے لیے کیا 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 گیا ہے، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا برکتیں ہوئی، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، سب سے پہلے صحابہ نے، ان کی زندگی میں کیا کیا برکتیں ہوئی، ان کی زندگی کتنی کامیاب ہوئی، یہ جب ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ویسی زندگی بنائیں، ہم بھی ویسی کیا کریں، زندگی بنائیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہم نیت کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور فکر یہ ہوگی اور نیت یہ ہوگی کہ اس زندگی کو میں اپنی زندگی میں لاؤں گا، اس زندگی کو میں اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا۔
کیونکہ دوستو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی ہے اس کو ہم کو اپنانا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا صورت کا اثر سیرت پہ ہوتا ہے, صورت کا اثر سیرت پہ ہوتا ہے. اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنا لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال کو اپنا لیا, تو ہماری دل بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزگی تھی, جو نورانیت تھی, ہمارے دل میں بھی وہ نورانیت کا حصہ آئے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو ایک واقعے سے سمجھاؤ دوستو. ایک بہت بڑا ملک تھا کسی زمانے میں, وہاں پر بادشاہت چلتی تھی. تو بعض ڈاکوؤں نے جو ڈاکہ ڈالتے ہیں, ان لوگوں نے بادشاہ کے محل کو لوٹنے کا ارادہ کیا کہ بولے ابھی چھوٹا موٹا ہاتھ نہیں ماریں گے, بڑا ہاتھ مارتے, شارٹ کٹ مارتے. اور وہ دوسرے علاقے کے لوگ تھے, انہوں نے پوری پلاننگ کی. ان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا, سربراہ تھا, اس نے پوری پلاننگ ان کے ذمے کی کہ تم ڈائریکٹ جا کے بادشاہ کا محل, اس کا خزانہ تو لوٹ نہیں سکتے. تمہیں کیا کرنا پڑے گا, اچھی صورت اپنانی پڑیں گی. ایک کام کرو, تم لوگ اللہ والے بن کر جاؤ. کیسے والے؟ جھوٹے موٹے. اپنی صورت ایسی بناؤ کہ لوگ تم کو ولی سمجھیں, لوگ تم کو بزرگ سمجھیں, لوگ تم کو پارسا سمجھیں. اور وہاں پر جا کے مستقل اللہ کا ذکر کرنا. جس جگہ پہ تم رہو گے وہاں سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آواز آنی چاہیے, تاکہ لوگ تمہارے مرید بن جائیں اور بادشاہ کے محل میں تم کو آسانی سے رسائی مل جائے. ان لوگوں نے ایسی کیا. پہلے تو اپنا حلیہ چینج کیا, بزرگوں والی صورت اختیار کی. جب جاتے, جہاں سے گزرتے, کلمہ پڑھتے, ذکر کرتے, اللہ کی تسبیح کرتے, ہاتھ میں تسبیح. دل میں چور تھا لیکن ظاہر ان کا اللہ والا. اب کچھ دنوں تک وہاں پر رہے. ان کی بڑی شہرت ہوئی کہ بڑے نیک پارسا بزرگ لوگ ہمارے علاقے میں آئے ہیں, جو دعا کرتے قبول ہو جاتی ہے, جس کے لیے کرتے قبول ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ ایسی بزرگ ہستی ہمارے علاقے میں ہے, تو ہم بھی ان کو کیا کریں گے, اپنے گھر میں بلائیں. تو بادشاہ خود ان سے ملاقات کے لیے گیا اور ان لوگوں سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارے گھر پہ آئے, ہماری دعوت قبول کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. لہٰذا ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور وقت پر بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے. اب بادشاہ نے خوب ان کی تعریفیں کی اور خوب خوش ہوا کہ ایسے لوگ میرے گھر آئے. بادشاہ کو ایک بچہ تھا, کئی سالوں سے بستر میں تھا, فالج زدہ, لقوہ ہو گیا تھا اس کو, شہزادے کو, اور دوسری اولاد نہیں تھی اس کو. بادشاہ بڑا پریشان تھا اس سلسلے میں. بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, ان سے دعا کرا دیتا ہوں. بادشاہ نے ان سے حال اپنے سامنے رکھے اور کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کر دیجیے. اب جو تھے وہ ڈاکو, جو اللہ والوں کے بزرگوں کی شکل میں تھے, ان کو احساس ہوا کہ ہم جو ہے اس محل کو, اس خزانے کو لوٹنے آئے ہیں اور ہماری صورت کیسی ہے, اللہ والی. اب ہم کیا دعا کریں گے اور کیا قبول ہوں گی؟ ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی. بادشاہ سے کہا تھوڑی دیر رکو, اور کہنے لگے بھائی ہم سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں. اللہ بغیر لوٹے اتنی عزت دے رہا ہے, بادشاہ نے اتنے تحفے دیے, اتنا مال دیا, تو پھر حرام کاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جھوٹے موٹے ہو کر اللہ اتنی عزت دے رہا ہے تو سچے بن جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اور انہوں نے دعا کی ہے, اللہ تو جانتا ہے ہم لوگ کون ہیں, یہ تو سب ہم کو بزرگ سمجھتے ہیں, تو جانتا ہے ہم لوگ کون ہیں اور ہماری عزت کس وجہ سے ہو رہی ہے. لہٰذا اے اللہ اس کے بچے کو اچھا کر دے. وہ بچہ فوراً اچھا ہو گیا, دعا قبول ہو گئی. دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. ان لوگوں نے سچی پکی توبہ کی. بادشاہ نے جو تحفے تحائف دیے تھے اس کو بھی نہیں لیا اور وہاں سے نکل گئے, اور اپنا ارادہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور حقیقت میں اللہ والے بن گئے. تو کہتے ہیں صورت کا اثر سیرت پہ پڑتا ہے. ہم کم سے کم اپنے نبی کی صورت کو تو اختیار کر لیں, اندر کی زندگی اللہ بنائے گا. اور دیکھو دوستو, اللہ نے نظام بھی ایسے ہی بنایا ہے. اللہ نے نظام بھی ایسے ہی بنایا ہے. اگر ایک داڑھی والا, ایک سنتوں پہ چلنے والا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو 1000 ٹوکنے والے مل جائیں گے, 1000 ٹوکنے والے مل جائیں گے, جس میں اس کی وقتاً فوقتاً اصلاح ہوتی رہیں گی. کرنے کے لیے بھی ڈرے گا, کوئی چیز کرنے کے لیے ڈرے گا. اور بعض لوگ دوستو, اللہ ہماری حفاظت فرمائیں, یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں,
कैसे सुन्नतों पर चलेंगे, सुन्नतों पे चलकर झूठ बोलेंगे और सुन्नतों पर चलकर गलत काम करेंगे, तो ये तो सही नहीं है। इसके लिए हम सुन्नतों पे ही नहीं चलते, हम दाढ़ी ही नहीं रखते, क्योंकि हमको तो रोज़ झूठ बोलना पड़ता है, नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, दाढ़ी और सुन्नत ये अलग चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान झूठा, झूठ बोलना तो मुनाफिक की अलामत है। जो ज़ाहिरन मुसलमान अपने आप को बताता हो और जिसके दिल में कुफ्र हो, उसको कहते हैं निफाक, और वो करने वाले को कहते हैं मुनाफिक। तो झूठ बोलना ये तो मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत है। तो बाद लोग ये सोचते हैं कि हम सुन्नतों पर उस वक्त चलेंगे जब एकदम पाक साफ हो जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हम सुन्नतों पर चले तो अल्लाह हमको पाक साफ कर देंगे। समझ में आ रही बात? एक आदमी ये सोचे, दुनियावी एतबार से भी थोड़ा हम सोच लेते हैं कि मैं रोज़ाना नहाता हूँ, गुस्ल करता हूँ, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, गंदा ही होने वाला हूँ। तो ये सोच करके कभी ये क्या है कि गुस्ल नहीं करूँगा, जब गंदा ही होने वाला तो गुस्ल क्यों करूँ। आदमी रोज़ाना कड़क कड़क इस्त्री के कपड़े पहनता है। अगर वो ये सोचे कि इस्त्री तो टूटने ही वाली है, कपड़े तो गंदे ही होने वाले हैं, तो क्यों इस्त्री करके कपड़े पहनूँ, तो ऐसा तो हम सोचते नहीं है। एक आदमी ये सोचे कि पेट तो खाली होने वाला है, खाना क्यों खाऊं। अरे सोचते कि कभी ऐसा, खाना क्यों खाऊं, पेट तो खाली होने वाला है। ऐसा कोई सोचे तो क्या होगा, कब्रिस्तान भर जाएंगे। कब्रिस्तान क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और तो मालूम हुआ दोस्तों, इस डर से और ये बहाना बनाकर कि मैं सुन्नतों पर कैसे चलूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, ये दोस्तों शैतान का धोखा है और इंसान का खुद अपने आप को धोखा है। हम सुन्नतों पर चल कर तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे आगे की तौफीक हमको देंगे, अल्लाह हमारे को नेक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सुन्नत दोस्तों कोई मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकतें, अल्लाह के नबी की अमाल, अल्लाह के नबी की जो है चाल ढाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, इसका नाम सुन्नत है। और ये अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में साफ़ ऐलान कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत से कह दो कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ये दलील दो और ये कुर्बानी पेश करो कि तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नतों पर चलो, मेरे तरीके पर चलो। इसका नतीजा सबसे पहले यह होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह क्या करने वाले बन जाएंगे, मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, सुन्नतों पर चलना ये कोई मामूली अमल नहीं है। आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम कोई भी चीज़ को सुन्नत समझ के छोड़ देते हैं। कहते सुन्नत तो है, क्या कहते हैं, सुन्नत तो है। और सहाबा का मामूल ये था कि वो सुन्नत समझ के करते थे, ये सुन्नत है इसलिए करना है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा एक सफ़र से वापस लौट रहे थे और कुछ देर पहले ही उन्होंने क़याम किया था। सफ़र में ठहर ठहर कर सफ़र किया जाता है ना, ठहर ठहर कर आगे चलते हैं ताकि इस जानवर भी जो है थकन ना हो, उनको, हमको भी थकन ना हो। अब एक जगह पर उन्होंने क़याम किया, वहाँ से थोड़ा चले और फिर थोड़ी देर के लिए रुके। तो किसी ने उनसे पूछा कि अभी तो हमने क़याम किया था, अब तो सफ़र कंटिन्यू होना चाहिए हमारा, यहाँ पर क्यों रुके? तो हज़रत इब्ने उमर ने कहा कि एक मरतबा हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस लौट रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रुके थे। क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पे रुके थे, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये रुकना ये मेरे नबी की तरह मेरा भी हो जाए तो ये मेरी सुन्नत अदा हो जाएंगी और यही मोहब्बत की अलामत है। ये क्या है? मोहब्बत की अलामत है। आज दोस्तों, हम झूठी मोहब्बतों के अंदर कैसे फॉलो करते हैं लोगों को कि फ़ला एक्टर ने जो है ऐसी मूँछ रखा तो हम वैसी मूँछ रखते हैं, फ़ला एक्टर ने गलती से दाढ़ी रख लिया तो हम भी दाढ़ी रख रहे हैं, फ़ला एक्टर ने यहाँ पर छोटी सी दाढ़ी रख लिया हम भी रख रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसी चीज़ें जो इस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं, वो एक्टर हमको पहचानता भी नहीं और दिखता भी नहीं और हम देखने की कोशिश करें तो पुलिस के हवाले कर देगा। उसकी मोहब्बत में हम अंधे होकर उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे नबी हमारे लिए रात रात भर रो रहे हैं, जहन्नम से बचाने के लिए रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, खुशखबरियाँ सुना रहे हैं आने वालों के लिए कि जो मुझे बगैर देखकर ईमान लाएगा उसके लिए खुशखबरी हो। और उस नबी के फॉलो करने के लिए, इत्तिबा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बाज़ लोग तो सुन्नतों को इसलिए छोड़ते ताकि हम मुसलमान नज़र ना आए। बाज़ लोग सुन्नतों को क्यों छोड़ते हैं कि सुन्नतों को अपनाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हम मुसलमान हैं और प्रॉब्लम हो जाएंगी, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये कोई सोचता है दोस्तों तो उसके ईमान का बड़ा ख़तरा है।
کہ ہم تو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں, سب اپنے کو غیر مسلم ہی سمجھتے ہیں, اگر سنتوں پر چلیں گے تو وہ سوچیں گے یہ تو مومیڈن ہے. اگر یہ سوچ کر کسی نے سنت کو چھوڑا ہے دوستو, تو اس کے ایمان پر بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اس کو کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ ہم سیرت کو سنیں گے اس نیت سے کہ میں اس سیرت کو زندگی میں لاؤں گا, سنتوں کو زندگی میں لاؤں گا, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. صرف دعویٰ کرنے سے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. مل کر